السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متعلق میں نے آپ کے ساتھ ایک بڑا تفصیلی درس شیئر کیا تھا، اور طٰہٰ ابن جلیل اور اس جیسے مختلف وہابی مکتبہ فکر یا وہابی فکر سے تعلق رکھنے والوں کا ہم نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رد کیا۔ آج ایک اور تفصیل آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 64 ہے، جس کے اندر ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گناہوں پر معافی چاہنا، یہ تو حضور کی حیات ظاہری سے متعلق ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد مزار انور پر حاضر ہو کر حاجتیں اور مغفرت طلب کرنا، یہ دو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ قرآن کریم کی آیہ نمبر 64، سورۃ النساء کی آیہ 64، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ بات سامنے رکھیے گا، غور کیجئے گا اس بات پر کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو کیوں بھیجا، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اور وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائیں، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ سنت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ تو میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب دوسرے جملے پہ آ جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جانوں پر ظلم کرنا یعنی گناہ کر بیٹھے تھے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا تو آپ نے قرآن میں پڑھی ہے نا۔ جانوں پر ظلم کرنا، گناہ گویا اپنی جان پر ظلم کرنے ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں اگرچہ مفسرین کہتے ہیں کہ خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود جو حکم ہے وہ عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری رب کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان کی بارگاہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جہہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سننا، اس کا شہود سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ تو حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس پر بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی قبر انور پر حاضر ہونا، اس پر بھی صحابہ کی حیات میں واقعات موجود ہیں۔
تو ان واقعات کو دیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر گناہوں کی معافی چاہنے کے چند واقعات، اس میں سے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت ابو لبابہ کا واقعہ ہے، جو غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے سیرت النبوی کے دروس میں آپ سے ذکر کیا کہ بنو قریظہ کے موقع پر ان سے ایک خطا ہو گئی، تو انہوں نے نادم ہو کر خود کو ایک ستون سے باندھ لیا مسجد نبوی کے، اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب تو اس نے خود کو باندھ لیا ہے، تو جب تک اللہ اس کی توبہ نہ قبول فرمائے میں نہ کھولوں گا۔ تو اب آپ اس جملے سے حضور کی ظاہری حیات میں حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، اس بات کی ایک بہت بڑی نشاندہی ہے۔ اور جب وہ توبہ قبول ہو گئی تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے پتہ ہے۔ بہرحال اس واقعے کو دلائل النبوہ امام بہقی کی جو ہے اس میں بھی ہے، تفسیر خازن میں اس آیہ مبارکہ کے تحت بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، وہ کہتی ہیں میں نے ایک ایسا بستر خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے روئے انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ بھی آپ کو یہاں بڑا واضح ہو گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی میں نے حضور کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں، اسے ٹیک لگائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ پوری حدیث آگے لے، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب البیوع میں حدیث 2105۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ کا حضور کی اللہ اور حضور کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا کہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام جن میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، جمع ہو کر جبر اور قدر پر بحث کرنے لگے۔ تو حضرت جبرائیل حضور کے دربار میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخی میں اس طرح نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ آپ کے رخسار مبارک کا پر نچوڑا گیا ہو، ایسا سرخ تھا۔ صحابہ کرام حضور کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی کہ ہم نے اللہ اور رسول کے دربار میں توبہ پیش کی۔ تبنا الی اللہ و رسولہ کے الفاظ موجود ہیں، ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اس آیت کے تحت یہ واقعہ بھی آ گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبرائیل آئے اور عرض کی کہ آپ باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ معجم الکبیر میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 1423۔ تو 3 واقعات حضور کی ظاہری حیات میں ہمیں مل گئے جس میں حضور کی طرف صحابہ کا آنا اور اللہ اور اس کے نبی سے توبہ کرنا، ان کی دربار میں تبنا الی اللہ و رسولہ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں حضور کے اس جہان سے پردہ فرمانے کے بعد کے واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا، یہ واقعہ میں نے آپ سے وسیلے کے ضمن میں بھی ذکر کیا تھا۔ تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ نام شاید میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا تھا، یہ نام بھی آپ لکھ لیں، بلال بن حارث المزنی، انہوں نے حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیں، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ حضور نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا، تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ اور پھر وہ آگے سارا واقعہ جو ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو ایک صحابی کا حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کر یہ دعا کرنا کہ آپ، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں،
آپ کی امت کے لیے۔ اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، حدیث نمبر 35، یہ کتاب الفضائل میں حدیث 35، اور پھر وفاء الوفا میں بھی آتی ہے، اور میں نے آپ کو اس کے اور بھی بہت سارے ریفرنسز جو ہے دیے تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو اہل مدینہ نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کی قبر انور دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ تو اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو اتنی تیز بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگئی اور اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ گوشت سے بھرے ہو گئے۔ تو سنن الدارمی کی یہ روایت ہے، تو اس میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ وسیلہ لیا۔ اچھا، اب آ جائیں اسی طرح ایک اور واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا، عباسی بادشاہ، اس کا نام تھا ابو جعفر منصور۔ اس نے حضرت امام مالک سے مسجد النبوی میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف کی کہ بے شک جو لوگ اپنی آرزوؤں کو جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ امام مالک کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بات سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کی کہ یا ابا عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف میں متوجہ ہو کر؟ تو فرمایا تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے باپ آدم کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے شفاعت مانگو، پھر اللہ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو شفا شریف میں القسم الثانی الباب الثالث، اس کے اندر یہ روایت آتی ہے پیج نمبر 41 پہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو ہے واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے ان کی گردن مبارک پکڑ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں تو وہ بت پرستی کا معاملہ تھا نا۔ تو اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہاں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں حضور کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ روایت مسند امام احمد کی ہے، حدیث نمبر 23,646۔ تو بہرحال یہ ایک اور واقعہ آ گیا۔ اب ایک اور واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی حضور کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور روضہ انور کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر انور سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ تفسیر مدارک میں سورۃ النساء آیہ 64 کے تحت اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ بھی میں آپ سے ایک دو باتیں ذکر کر دوں کہ اس آیہ مبارکہ سے جو 4 باتیں مفسرین نے اخذ کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات جو ذکر کی گئی ہے تفسیر کی کتابوں میں وہ یہ کہ قبر انور پر حاجت کے لیے حاضر ہونا بھی جاؤکا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ اور پھر اس کے اندر تیسری بات کہ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ چوتھی بات، مقبولان بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جو واقعے میں نے آپ سے ایک دو اور ذکر کرنے ہیں وہ بھی ذکر کر دوں۔ پہلا واقعہ ابی حرب الہلالی کا ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بدو ہوتے نا گاؤں والے، اس نے فریضہ حج ادا کیا، پھر وہ مسجد النبوی کے دروازے پر آیا، وہاں پر اپنی اونٹنی بٹھا کر اسے باندھنے کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چہرہ مبارک کے سامنے یعنی قدمین مبارک کی جانب کھڑے ہو کر اس نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر حضور کے روضہ اقدس کی جانب دوبارہ بڑھا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گناہوں اور خطاؤں سے لدا ہوا آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کو اپنی بخشش کے لیے وسیلہ بنا سکوں، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور پھر اس نے یہی آیہ مبارکہ ساری کی ساری پڑھی جس کا ترجمہ کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے پاس گناہوں اور خطاؤں سے لدا ہوا آیا ہوں، اور میں آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، اور یہ عرض ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں میرے حق میں سفارش فرمائیں۔ اور پھر وہ صحابہ کے ایک بڑے گروہ کی طرف بڑھا جو کہ اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اشعار میں اپنے دل کی پھر کیفیت بیان کرنے لگا۔ تو کتابوں میں وہ اشعار بھی آتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے سب سے افضل ہستیوں، آپ کے مبارک استخوان اس بابرکت زمین میں مدفون ہیں، پس ان کے جسد اقدس کی پاکیزہ خوشبو سے زمین کے ٹکڑے اور ٹیلے بھی معطر و پاکیزہ ہیں۔ یا رسول اللہ، میری جان اس روضہ اقدس پر فدا ہو جس میں آپ آرام فرما ہیں، اور اپنی اس قبر انور میں بھی اسی طرح پاک دامنی اور جود و کرم کا سرچشمہ اور منبع ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں۔ تو اس نے یہ اشعار لکھے، یا خیر من دفنت فی الارض اعظمہ فطاب من طیبہ الابقاع والاکم نفس الفداء بقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور اس روایت کو امام بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں، حدیث نمبر 4178، اور ابن قدامہ نے اسے المغنی میں روایت کیا، اور ابن کثیر نے اسے تفسیر القرآن العظیم میں روایت کیا ہے۔ یاد رکھنا ابن کثیر نے بھی اسے روایت کیا ہے، جو یہاں وہابی حضرات کے ہاں بہت زیادہ اس تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے۔ امام سیوطی نے بھی اسے الدر المنثور میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو ہے وہ بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت ابو اسحاق قرشی اسے بیان کرتے ہیں، یقول کان عندنا رجل بالمدینہ، کہ مدینہ منورہ میں ہمارے پاس ایک آدمی تھا، اذ رأى منکرا لا يمکنہ ان یغیرہ اتى القبر، تو جب اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ کوئی ایسی برائی دیکھتا جسے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس آتا اور آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا، ایا قبر النبی وصاحبیہ الا یا غوثنا لو تعلمون، کہ اے صاحب قبر اور اپنی قبور میں آرام فرما آپ کے دونوں رفقا، اور اے ہمارے مددگار اور ہمارے آقا و مولا، کاش آپ ہماری اس ناگفتہ بحالت زار پر نظر کرم فرمائیں۔ تو اب اس روایت کو امام بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں فضل الحج والعمرہ کے تحت حدیث 4177۔ تو بہرحال یہ بہت سارے واقعات ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا مصداق حضور کی ظاہری حیات بھی ہے، اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی قبر انور پر حاضری کر کے بھی یہ معاملات بہت سارے دلائل سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس فتنوں کے دور میں جہاں پر بھی حب نبی کی بات ہو، جہاں پر بھی عظمت نبی کی بات ہو، یہ ایک ٹولہ ہے جو ہر بات میں پھر بدعت کی رٹ لگاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان سے 12 ربیع الاول پہ شان محمد مصطفیٰ تو بیان نہیں ہوتی، لیکن 12 ربیع الاول کے آتے ہی ان کے کیمپوں سے بدعت کی شور ضرور شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر حب محمد مصطفیٰ ہے ہی نہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے والوں کو کرنے دیتے ہیں، بس سارا وقت شور کرتے رہتے ہیں۔ سالہ سال حضور کے دیکھیں نا، میں نے ربیع الاول کا انتظار نہیں کیا، میں نے کہا شان محمد مصطفیٰ تو سارا سال بیان ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو خاص کر لیتے ہیں نا، سارا سال بیان ہونی چاہیے، ربیع الاول میں بھی بیان ہونی چاہیے۔ ان کے ہاں کیا ہے کہ ربیع الاول میں شور بہت کرتے ہیں لیکن سارا سال خود بھی بیان نہیں کرتے، یہ دوسرے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔